اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوفی بعہدکم وایای فارہبون۔ اے بنی اسرائیل، یاد کرو تم لوگ میرے ان احسانوں کو جو کیے ہیں میں نے تم پر، اور پورا کرو تم میرے عہد کو، یعنی میرا وعدہ پورا کروں گا میں تمہارے عہد کو، اور صرف مجھ ہی سے ڈرو۔ یہودیوں کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عداوت اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں غور اور فکر کی دعوت۔ آیات کی ابتدا میں یا بنی اسرائیل سے ہے، یعنی حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے بنی اسرائیل۔ اب جو کچھ اس آیات میں خطاب فرمایا گیا ہے اس کی تفسیر سے پہلے بنی اسرائیل کے متعلق کچھ ضروری تشریح لکھی جاتی ہے۔ بنی کے معنی ہیں اولاد، اور اسرائیل کے معنی ہیں اللہ کا بندہ۔ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا، اور اسی اعتبار سے حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد اور بعد کی نسل کو بنی اسرائیل کا لقب ملا۔ انہی کو یہود بھی کہتے ہیں۔ اسی طرح بنی اسرائیل کے جد امجد بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے۔ بڑے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے۔ یہ حجاز میں آباد ہوئے اور ان کی نسل میں نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ اور دوسرے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام تھے۔ ان کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام تھے، جن کا لقب اسرائیل تھا۔ ان کی اولاد شام اور فلسطین میں آباد ہوئی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے ایک صاحبزادے حضرت یوسف علیہ السلام تھے، جو اپنے بھائیوں کی بدخواہی کی وجہ سے غلام بن کر مصر میں فروخت ہوئے، اور پھر مصر میں اللہ تعالیٰ نے انہیں پیغمبری عنایت فرمائی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانہ اقتدار میں حضرت یعقوب علیہ السلام بما اپنے خاندان سمیت مصر میں آ گئے تھے اور یہیں آباد ہو گئے تھے۔ یہاں ان کی نسلوں کو خوب ترقی ہوئی، مگر کچھ زمانہ کے بعد اہل مصر نے ان پر غلبہ حاصل کر لیا اور بنی اسرائیل کو غلاموں کی طرح بنا لیا، اور ان پر مصری طرح طرح کے ظلم اور ستم کرتے رہے۔ بالآخر بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، جن کو اللہ نے پیغمبری عطا فرمائی، اور جن کی مخالفت کے باعث اس وقت کے بادشاہ مصر کی، جس کا لقب فرعون تھا، تباہی ہوئی۔ اور بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماتحت مصر سے نکل کر وادی سینا آ گئے۔ پھر ملک شام میں ان کو حکومت اور سلطنت عطا ہوئی، اور اسی قوم یعنی بنی اسرائیل میں حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام جیسے نبی اور بادشاہ ہوئے، اور یہ زمانہ بنی اسرائیل قوم کا بہترین زمانہ تھا۔ پھر دین کی مخالفت اور انبیاء کی دشمنی کے باعث یہ قوم مصائب کا شکار ہوئی، اور اس قوم پر زبردست تباہی آئی، جس کی تفصیلات تاریخ میں موجود ہے۔ یہاں یا بنی اسرائیل سے خطاب ان یہود کو ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں مدینہ اور اطراف مدینہ میں آباد تھے۔ اور یہود کے مدینہ میں آباد ہونے کے متعلق لکھا ہے کہ ملک شام سے ایک جماعت یہود کی خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے آئی، تو راستہ میں مقام یثرب میں، جس کا نام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد مدینہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر مدینہ منورہ ہو گیا، وہ اترے، اور یہاں وہ آثار پائے گئے جو تورات میں خاتم الانبیاء کی ہجرت کر کے آنے کی جگہ بتائی گئی تھی۔ نیز وہی نبوت سے بھی ان کو اطلاع دی گئی کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے وطن سے ہجرت کے بعد قیام کی یہی جگہ ہے۔ اس لیے یہود کی ایک جماعت نے اپنے نبی سے درخواست کی کہ ہم لوگ یہیں رہنا چاہتے ہیں،
تاکہ پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور نبوت پر ایمان لائیں۔ چنانچہ وہ وہیں آباد ہو گئے اور انہیں خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا شوق تھا کہ ان میں سے جب کوئی مرنے لگتا تو وہ اپنی اولاد کو وصیت کر دیتا کہ اگر تیرے زمانہ میں خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہو تو میرا سلام عرض کر کے میرے ان پر ایمان لانے کی کیفیت عرض کر دینا۔ اسی طرح ایک مدت دراز گزر گئی۔ ان کی آبادی کے بعد یمن کے 2 باشندے اوس اور خزرج بھی یہاں آ کر آباد ہو گئے۔ یہودیوں کی نسل بھی رفتہ رفتہ بڑھ گئی اور یمنی قبائل بھی کثیر ہو گئے، یعنی بہت زیادہ ہو گئے، اور اوس اور خزرج کی اولاد بعد میں یہودیوں پر غالب آئی۔ جب یہود ان یمنی قبائل سے تنگ ہوتے تو ان سے کہتے کہ ان قریب وہ زمانہ آنے والا ہے کہ ہم پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت میں تم لوگوں سے جہاد کریں گے۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مکہ میں ہوئی تو اس زمانہ میں کچھ یمنی مدینہ کے باشندے قریش مکہ سے معاہدہ کرنے کی غرض سے مکہ آئے، اور چونکہ یہود سے خاتم النبیین کی شناخت اور علامت سن چکے تھے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر فوراً ایمان لے آئے اور انصار مدینہ بن گئے۔ یہودیوں کے دلوں میں اس بات سے عداوت کی آگ بھڑک اٹھی تھی اور انصار مدینہ کو بہکانے کے لیے تورات میں تعریف کر کے اور معنی بگاڑ کر کے بیان کرنے لگے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ ہجرت فرما کر تشریف لائے تو یہود نے دانستہ انکار کیا۔ پھر یہود مدینہ یعنی بنی اسرائیل کو بھی یہ شاک تھا کہ وہ غیر خاندان کے نبی پر ایمان لائے، کیونکہ انسان کا یہ ایک خاصہ ہے کہ وہ دوسرے خاندان کو بمشکل مانتا ہے، جبکہ حب جاہ اور ریاست دل میں پیوست ہو۔ اس لیے بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں یاد دلاتے ہیں اور ارشاد ہوتا ہے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وایای فارہبون، یعنی اے یہود میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو تمہارے باپ دادا کو میں نے عنایت کی تھی۔ عذاب فرعون سے ان کو نجات دی، ان کے دشمن فرعون کو غرق کیا، سمندر میں ان کے واسطے راستے کھول دیے، بیابان جنگل میں من سلوا جیسی غذا بے محنت ان کو عطا کی، سلطنت بادشاہت عطا فرمائی، ان کے علاوہ اور بہت سے احسان کیے جو تورات میں مذکور ہیں اور جو تم کو معلوم ہیں، لہذا ان انعامات کو یاد کرو اور اپنے اس عہد کو پورا کرو جو تم نے کیا تھا۔ اور اس میں سب سے اہم معاہدہ یہ بھی شامل تھا کہ میرے تمام رسولوں پر ایمان لانا، اور چونکہ ہمارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی رسولوں کے زمرے میں شامل ہیں، اس لیے ان پر ایمان لانا اور ان کی تصدیق کرنا بھی تم پر واجب ہوا۔ اگر تم اس عہد کو پورا کرو گے، یعنی تم اس وعدے کو پورا کرو گے، تو میں بھی اپنا وعدہ پورا کروں گا اور دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا کروں گا۔ بس دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہم کو بھی اپنے احسان مند اور شکر گزار بندوں میں شامل فرمائیں۔ اے اللہ، ہم نے جو عہد عالم ارواح میں کیا تھا اور جو عہد کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر اس زندگی میں کیا ہے، اے اللہ اس عہد کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما اور اس عہد پر مستقیم رہنے کی دولت نصیب فرما، آمین۔ اللہ تبارک و تعالی میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔